لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم نے پورے 30 روزے رکھے، کسی کے کچھ کم ہوئے، ادھر ادھر ہوئے، لیکن اللہ نے جو توفیق دی، اللہ کی جو رحمت جس کے حصے میں جتنی آئی اس کے مطابق اس نے اپنی عبادتوں کی توفیق، اللہ کی رحمت، رمضان کا ملنا، اللہ کی رحمت، وقت کا عبادت کے لیے فارغ ہونا، اللہ کی رحمت، اور ہماری ہدایت، اللہ کی رحمت، ہمیں اس وقت میں اللہ کے گھر میں جمع ہونے کا موقع مل جانا، اللہ کی رحمت. یہ ساری رحمتیں وہ ہیں جو ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں. ان کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں کر پاؤ گے. باقاعدہ گننے بیٹھو گے، سب مل کر کے حساب جوڑنے بیٹھو گے، نہیں شمار کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق پر کی ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا. تو اللہ نے جو فضل فرمایا، اس فضل کو ہم نے جیسا وصول کیا، جیسے ہم میں سے جس شخص کے لیے جتنی سعادت مقدر تھی وہ اس کو ملی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس شکر کو ادا کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 چیزیں ایک ہی ساتھ یہ ذکر کی ہیں. پہلے روزوں کا حکم، اس کے بعد عید کے متعلق کچھ حصہ ہے ایک آیت کا. روزوں کا جب حکم دیا تو مقصد بتایا لعلکم تتقون. روزوں کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، روزوں کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اللہ نے ہمیں اصل میں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا، لیکن ساتھ میں دنیا کی خوش نمائی ہمارے سامنے رکھ دی. مقصد بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پیدائش کا تمہاری مقصد میری عبادت ہے، لیکن ساتھ میں اللہ نے اعلان کیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ساری چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، ان کی طرف دل لبھایا جاتا ہے تمہارا. شیطان تمہارے لیے ان چیزوں کو بنا سوار کر پیش کرتا ہے. کیا چیزیں؟ عورتوں سے محبت، اولاد سے محبت، مال کی محبت، سونے چاندی کی محبت، بڑے بڑے محلوں کی محبت، بڑی بہترین عالیشان سواریوں کی، بہترین گاڑیوں کی محبت. یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے دل میں رکھ دی. تو مقصد بتایا وہ ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے ان ساری چیزوں سے نپٹ کر کے جانا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خاردار درختوں کے بیچ میں سے نکلنا ہے، اپنے کپڑوں کو ان کانٹوں سے، ان خار سے بچانا ہے. چاروں طرف جھاڑیاں ہیں اور ان جھاڑیوں سے نکلنا بھی ضروری ہے، کیونکہ دوسرا راستہ نہیں.
اور اس راستے کو کراس کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو پھٹنے سے بچانا ہے، ان کے اوپر دھبا نہ آئے، اس چیز کی رعایت کرنی ہے۔ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں گے، نیند کی لذت آپ کے لیے رکاوٹ بنے گی، آپ گھر سے نکلیں گے، بچے آپ کے راستے میں آڑے آئیں گے، آپ کوئی کام شریعت کے مطابق کرنا چاہیں گے، گھر کا ماحول، آس پاس کا ماحول رکاوٹ بنے گا، کمائی کرنے چلیں گے، حرام سامنے کھڑا ہوا آپ کو ہاتھ سے بلا رہا ہوگا اور حلال چھپ کر کے پیچھے بیٹھا ہوگا، آپ کو اللہ کا حکم آئے گا حرام کو چھوڑ کر کے اس حلال کو تلاش کرو جو وہاں جو دور نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کا حکم آپ کی طرف آئے گا۔ آپ کے لیے لوگوں کی ٹھاٹ باٹ نظر آئے گی اور اپنی کمزوری، اپنا فقر نظر آئے گا۔ ان سارے حالات میں دل چاہے گا جیسے وہ حرام کے راستے پر چلا ہے، تھوڑا سا تو بھی لے لے۔ یہ ہے وہ خار، یہ ہے وہ جھاڑیاں جن سے بچنا ہے اور آگے نکلنا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، اللہ نے جب جنت کو پیدا کیا، جب جہنم کو پیدا کیا، جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاؤ جا کے دیکھ کر آؤ، سیر کر کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کو دیکھ کر رزلٹ کیا بتایا؟ جنت کو دیکھا تو یہ کہا کہ اے اللہ، کوئی بھی نہیں ہے جو یہاں آنا نہ چاہے، کوئی بھی نہیں ہے، ہر شخص تمنا کرے گا کہ میں یہاں آ جاؤں۔ جہنم کو دیکھا تو کہا کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں آئے۔ اللہ نے اب ان کے لیے کچھ اصول ذکر کر دیے، جنت میں آنا ہے، یہ سارے احکام پر عمل کر کے آنا ہے، اور جہنم سے بچنا ہے تو ان خواہشات کو چھوڑنا ہے۔ جب خواہشات کو جبرائیل نے دیکھا تو اللہ سے کہا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ کوئی جہنم سے بچ جائے۔ جو خواہشات، جو لذتیں، جو انسان کا حرص اور لالچ اللہ نے اس کی طبیعت میں رکھا ہے، اس حرص کے بعد میں ہر آدمی جہنم میں جانے کا حقدار بنے گا، اور جو اصول اور جو ضابطے اور جو اللہ کے قاعدے جنت میں جانے کے لیے ہیں، جن احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، ان پر کوئی عمل کرے گا نہیں، کیسے جنت میں جائے گا؟ تو جہنم میں جانے کا راستہ مشکل بنا آدمیوں کے گناہوں اور ان کے خواہشات اور لذتوں کی وجہ سے، اور جنت میں جانے کا راستہ مشکل نظر آنے لگا اللہ کے احکام کی وجہ سے۔ یہ ہے اصل میں دنیا کی آزمائش۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے نیک عمل کر کے کون آتا ہے۔ موت اور زندگی کا سارا کھیل اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اللہ نے آپ کو احکام دیے، زندگی دی، زندگی کی نعمتیں دی، اور یہ کہا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرو گے نتیجہ یہ ہوگا، یہ کرو گے نتیجہ یہ ہوگا۔ دونوں چیزیں بالکل کلیئر ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ کیا حاصل کر کے جاتے ہو، جو آپ کے ساتھ میں ہوگا اس کے حساب سے اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ آپ کی زندگی کا مقصد بنایا، 11 مہینے آپ کے ساتھ آپ کی خواہشات کو لگا دیا، 11 مہینے آپ کے ساتھ آپ کے برے ماحول کو لگا دیا، 11 مہینے آپ کے ساتھ شیطان کو مسلط کر دیا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ آدمی کی خواہشات، اس کی لذتیں، اس کی اولاد کی خواہشات، گھر والوں کا پریشر، دوسری چیز اس کا ماحول، اور تیسری چیز جو ان سب کا سردار ہے شیطان۔ یہ تینوں چیزیں جب اس پر مسلط ہوئی، اس کے لیے نیک عمل کرنا مشکل ہو گیا، اچھے اعمال اس کے لیے مشکل ہو گئے، برائیوں سے بچنا مشکل ہو گیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جو تم نے 11 مہینے کیا، 1 مہینہ دیتا ہوں، اس 1 مہینے میں جتنی چاہو اللہ سے معافی کرا دو۔ اللہ نے وعدہ کر لیا سارے گناہ معاف کروں گا، سارے گناہ معاف کروں گا، رمضان المبارک میں ساری رحمتوں کا سامان کر دوں گا۔ تو پہلا انعام رمضان دیا، مغفرت کرانا چاہو کراؤ۔ دوسرا انعام شیطان کو جیل میں ڈال دیا، قید کر دیا۔ 3 بڑی رکاوٹیں تھی، ان میں سے ایک ختم۔ جب وہ ختم ہوئی، ماحول اچھا ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے یار دوست آس پاس کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پورے رمضان نماز پڑھی ہے،
جنہوں نے اپنے یہاں دکان پر اپنے کاروبار میں یہ طے کیا کہ اس مہینے میں تو ہم غلط کام نہیں کریں گے، اس مہینے میں تو 2 نمبر والا سامان نہیں دیں گے، اس مہینے میں تو ہم دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ کتنے لوگوں نے کیا؟ نتیجہ ماحول سدھر گیا۔ اور رمضان کے مہینے میں ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھے، جتنا نیکی کو کرتے ہوئے زور پورے سال میں آتا ہے رمضان میں اتنا نہیں آتا۔ تھوڑی سی دلچسپی لو، آپ فوراً عمل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے ہر طرح کے راستے آسان کر دیے۔ مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہیں جو زندگی اللہ دینا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ پورے سال مشکلات ہیں، یہ ایک مہینہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لو ان اعمال پر، اپنے آپ کو عادی بنا لو اس زندگی کا جو اللہ کو محبوب ہے۔ پورے ایک مہینے میں اللہ نے ہمیں ٹریننگ دی ہے۔ آدمی پورے سال جب اس کے سامنے شریعت کا حکم آتا ہے نماز پڑھنا ہے تو ایک پابندی سی محسوس ہوتی ہے، یہ والا پیسہ نہیں کھانا ہے، یہ کھانا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قید کر رہا ہے۔ شریعت اپنے حساب سے ہمیں باؤنڈ کرنا چاہتی ہے۔ جب یہ کہا جائے اس آدمی سے آپ بات کر سکتے ہو، اس عورت سے جو اجنبیہ ہے آپ بات نہیں کر سکتے ہو، تو لگتا ہے کہ اللہ عورت اور مرد میں اتنا بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ آپ یہ کام کر سکتے ہو، یہ نہیں۔ جہاں جہاں شریعت کے احکام آئیں گے ہماری سوچ بنے گی کہ شریعت پر عمل کرنے کا مطلب ایک قید بھری زندگی ہے۔ لیکن اسی چیز کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، جب بچہ چھوٹا ہے، اور چھوٹا ہے کا مطلب جب تک وہ اپنے باپ کو باپ مان رہا ہے، جب تک کا بچہ چھوٹا ہی ہے، جب تک اس کے باپ کی عزت اس کی نگاہ میں ہے تو کوئی بھی باپ آپ کو کھلے مہار نہیں چھوڑتا ہے۔ کچھ نہ کچھ بندشیں ہر گھر کے اندر ہوتی ہیں، کم سے کم یہ کہ اتنے بجے آپ کو گھر میں آنا ہے، آپ کو فلاں جگہ پر نہیں جانا ہے، آپ کو اپنا یہ کام کر کے آنا ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا ان کے کہنے سے آپ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں جو آپ کے والدین آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ ایک قید آئی ہے، ایک پابندی آئی ہے، اس وقت میں آؤ، اس وقت کے بعد باہر مت جاؤ، اس وقت میں آپ کو یہ کام کرنا ہے، فلاں جگہ پر جا کے یہ کرنا ہے، اتنے وقت پڑھائی کرنی ہے، اتنے وقت ٹیوشن میں جانا ہے، اتنے وقت کالج میں جانا ہے۔ ساری قید آ رہی ہیں، لیکن بچہ اس کو قید نہیں سمجھتا ہے، اس کو اپنے لیے بندش اور رکاوٹ نہیں سمجھتا ہے۔ کچھ ہیں جو سمجھتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں اس میں تو میرا فائدہ ہے، ابا نے اس لیے کیا کہ اس میں میرا فائدہ ہے۔ اسی لیے کہ والدین اپنے بچوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم پر تو مجبور کرتے ہیں، نمازوں کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ اگر کہہ دیا تو ہفتے میں 1 مرتبہ، جس سختی کے ساتھ میں انہوں نے آپ کو تعلیم کے لیے یا کام کاج کے لیے کہا، نماز کے لیے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ وہ دکھانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کی خواہشات کا لحاظ کر رہے ہیں، ہم اس چکر میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ یہاں دیکھیں، اس کے بعد آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ سے بہت سے ایسے کام کراتے ہیں جو آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں، بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں، آدمی دل سے نہیں چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن بچوں کی ضرورت ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، بیوی کی ضد ہے، بھائیوں کی ضد ہے، بہنوں کی ضد ہے، ان ساری ضد کے سامنے آپ کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، مطلب آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نکلیں، روڈ پر کھڑے رہیں گے، آپ کو پولیس آ کر منع کرے گی، بھئی یہ گاڑیوں کی چلنے کی جگہ ہے، آپ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ غلط لائن میں آپ ڈرائیو کریں گے، پولیس آ کر آپ کو منع کرے گی، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ شراب پیئیں تنہائی میں بیٹھ کر کے، اس جگہ پر پیئیں گے جہاں آپ کے لیے حکومت نے منع کیا ہے، پولیس آ کر منع کرے گی۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے جھگڑا کرنے کے لیے، لیکن پتہ ہے جھگڑے کے نتیجے میں جیل جانا پڑے گا، نہیں کریں گے آپ۔ یعنی بہت سارے وہ کام ہیں جو انسان حکومتی قوانین کی پابندی کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر کرے گا تو قانون آپ کو لپیٹے گا۔ اب آپ دیکھیں، والدین کا ایک نظام ہے، بیوی بچوں کا ایک نظام ہے، رشتہ داروں کا ایک نظام ہے، کتنے کام ہیں جو آپ سماج کی شرم کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں۔
لوگ کیا کہیں گے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا، سماج کی پابندیاں ہیں، حکومتی پابندیاں ہیں، ان ساری پابندیوں کی وجہ سے جو کام ہوتے ہیں اس کو انسان پابندی نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ دل سے مان لیتا ہے کہ یہ کام ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے پیدا میں نے کیا ہے، تیری کیا ضرورت ہے، تجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے بہترین طریقے سے میں جانتا ہوں۔ آپ اللہ کے حکم پر آ جائیں، اللہ کے حکم پر عمل کریں، والدین کے حقوق ادا ہوں گے تو آپ کو ماں باپ کی پابندی نہیں لگے گی، صرف ایک اللہ کے حکم کی پابندی لگے گی۔ اولاد کے، بیوی بچوں کے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کریں، آپ کو ان کی بات پابندی نہیں لگے گی، کیونکہ آپ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ حکومت کے قوانین کو پورا کرنا، ان کے مطابق چلنا اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو تمہارے حکمران ہیں، جو تمہارے کاموں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، جو تمہاری بھلائی کے لیے قوانین بناتے ہیں، اللہ کے قانون کے خلاف تمہیں مجبور نہیں کرتے ہیں، ان اولو الامر کی، ان حکمرانوں کی بات کو مانو، تو ان کی اطاعت کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ اپنے ذہن کو ان ساری بندشوں سے آزاد کریں کہ اللہ کی طرف لے جائیں کہ مجھے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ادھر ہمارا یقین مضبوط نہیں ہے۔ آپ نے سرکاری قانون کی مخالفت کی، پولیس کا ڈنڈا پیچھے سے فوراً آئے گا، یقین ہے۔ اللہ کے قانون کی مخالفت کی ڈنڈا آئے گا یا نہیں، یقین نہیں ہے۔ فرق یہاں سے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کی پولیس کو کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ ایک مچھر کو پولیس بنا کر مسلط کر دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنا کام لیتا ہے، ایک چھوٹے سے پرندے کو مسلط کرتا ہے، اس کے ذریعے سے کام لیتا ہے، ہوا کو مسلط کرتا ہے جو آپ کے آکسیجن کا ذریعہ ہے، وہی ہوا آپ کی موت کا سبب بنتی ہے، پانی کو مسلط کر دیتا ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے، وہی اللہ کا کام کرتا ہے۔ آپ کے رشتہ دار آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر خدا یاد آتا ہے، اللہ رشتہ داروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ آپ کو کس طرف سے گھیرے گا جب آپ اس کے قانون کو توڑیں گے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ حکومتی قانون کو توڑنے پر یقین ہے تو آپ اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں پریشان کیوں ہوں، فلاں کام کیوں لٹک گیا، فلاں کام کرنے گیا تو کیوں طبیعت نے میری ساتھ نہیں دیا، جب میں نے فلاں کو کہا تو اس نے میری بات پر توجہ کیوں نہیں دی، میں نیک کام کرنا چاہ رہا تھا، نماز پڑھنا چاہ رہا تھا، کیوں دل آمادہ نہیں ہوا، جبکہ میں 1 گھنٹہ پورا جماعت کے وقت سے پہلے سے لے کر جماعت کے وقت کے بعد تک مسجد کے باہر کھڑا رہا بیٹھا بھی نہیں، تو 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہا، اس کے باوجود 5-10 منٹ جا کر گھر مسجد میں جا کر عبادت کا موقع کیوں نہیں ملا؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ اللہ کے کارندے ہیں۔ توفیق کو چھین لینا، نیکی کے نیک عمل کرنے کا موقع نہ دینا، دروازے پر آنے کے باوجود واپس کر دینا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس ڈھنگ سے اللہ تمہیں پکڑتا ہے۔ آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے حالات میں غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال ہمیں گھیر رہے ہیں۔ تو بات یہ عرض کی تھی، اللہ نے جب روزے کا حکم دیا تو فرمایا لعلکم تتقون، اس رمضان کے مہینے میں آپ کو ٹریننگ دی، اس رمضان کے مہینے میں نیکیوں کی عادت ڈالی، آپ کا مزاج بنایا، پانی پینا حلال ہے، دن میں نہیں پینا ہے، آپ کا مزاج بنایا، کھانا حلال ہے، دن میں نہیں کھانا ہے، آپ کا مزاج بنایا، اللہ نے نکاح کیا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنا حلال ہے، دن میں نہیں کرنی ہے، حلال کام سے روکا ہے پورے 1 مہینے کے لیے۔ تنہائی میں آپ تھے، بہترین پانی اور انتہائی گرمی کے وقت میں سامنے رکھا ہوا تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، بلکہ اس سے آگے کی آزمائش میں اللہ نے آپ کو ڈالا کہ وضو خانے پر بیٹھ کر کلی کر رہے تھے، حلق کے اس والے اندر والے حصے میں جاتے پیاس بجھ جاتی،
اللہ نے کہا وہاں تک نہیں جانا، اس کے سرے تک لے کے جاؤ، کلی کرو اور باہر نکالو۔ اس طریقے سے اللہ نے آپ کی ٹریننگ کرائی ہے۔ اب اگر اس کے باوجود آپ یہ نہیں سوچتے کہ جس اللہ کے کہنے پر میں نے اس وقت کھانا چھوڑا تھا، اس اللہ کے کہنے پر حرام کیوں نہیں چھوڑ دیتا، جبکہ اللہ نے الٹرنیٹ اور اس کا بدل ہمارے لیے دے رکھا ہے۔ آپ ابھی حلال اور حرام دونوں چھوڑ رہے ہو، رمضان کے بعد میں صرف حرام چھوڑنا ہے۔ روزی اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جو مقدر میں ہے پوری ملے گی، ایک رائی کے دانے کے برابر اللہ کم نہیں کرے گا، جتنی ہے پوری مل کر کے رہے گی، اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ جیب میں آنے کے بعد چلی جائے گی۔ تو جب یہ یقین آپ کو ہے کہ ابھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر پورے سال وہ یقین کیوں نہیں ہے؟ پورے سال ہماری عادت بنے تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو، تمہارے اندر خدا کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تم شریعت کی اہمیت کو سمجھو، اللہ کے احکام کی اہمیت کو سمجھو، اللہ کی اپنے ساتھ محبت کو سمجھو۔ یہ اللہ کا پیغام ہے رمضان میں۔ لیکن جہاں یہ رمضان کے احکام ختم ہونے لگتے ہیں، اب اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ روزے رکھوا کر جو ایک مہینہ کھانے پینے سے تمہیں روک رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو تم سے کوئی دشمنی ہے، اللہ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ آپ رمضان کے روزے جن لوگوں نے رکھے ہیں انہیں یقین ہوگا اور پتا ہوگا کہ بھوکا رہنے کا احساس ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ عام دنوں کے اندر آپ 8-10 گھنٹے لگاتار جب بھوکے رہیں گے اس تکلیف کو محسوس کریں، اور رمضان کی تکلیف کو محسوس کریں، بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم مشکل میں پڑو، اللہ تو آسان کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ صرف یہ کر رہا ہے، روزوں کا حق نہ میں ادا کر سکا ہوں نہ آپ ادا کر سکے ہیں، کچھ نہ کچھ روزے کی مخالفت، اس کے آداب کی مخالفت سب سے ہوئی ہے۔ تو بندہ مایوس ہو جائے، اللہ کہتا ہے نہیں، تو نے گنتی تو پوری کی ہے، جو 30 روزے اس مرتبہ کے تھے وہ تو رکھ کے آیا ہے، باقی کا میں سنبھال لوں گا، میرا بندہ ہے، میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے، اتنی سختی میں نہیں کرتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، صرف تمہارا یہ کام ہے کہ اپنی اس گنتی کو پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں توفیق دی ہے، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، اس ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ اگر ہدایت نہیں دے گا، آپ نبی کے گھر میں رہنے کے باوجود محروم ہو جائیں گے۔ نبی کا بیٹا جہنمی ہے، نبی کی بیویاں جہنمی ہیں، اور آزر کا بیٹا اللہ کا خلیل ہے۔ تو ہدایت کس کو ملے گی کس کو نہیں، اللہ طے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو اللہ سے بیزار ہیں، اللہ کے دین کی طرف رغبت نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے دین سے خود دوری بناتے ہیں، اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوسری جگہ کہا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، تھوڑی سی توجہ تو کرو، ہدایت دیتا ہے۔ بندہ بیٹھ کر کے اپنی باتوں میں مگن ہو، ایک مرتبہ اللہ کی طرف دل متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور یہ ہدایت محض اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب رسول ہیں، اللہ کے محبوب رسول ہیں، اور وہ محبوب کہ جس جیسا محبوب کوئی کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر وقت اس امت کے لیے کڑھتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ آپ کی عام زندگی میں چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، صحابہ اچھی باتیں کرتے تھے، ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو دیکھ کر اللہ کے رسول کے چہروں پر مسکراہٹ آتی تھی، لیکن اس کے باوجود اکثر زندگی کا حصہ الجھنوں میں تھا، اس کے باوجود اکثر زندگی کا حصہ صدموں میں تھا۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے، آپ سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے عزیزٌ علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفوں پر روتا ہے، تمہاری تکلیفیں اس پر بڑی بھاری گزرتی ہیں، حریصٌ علیکم، تمہارا لالچ کرتا ہے۔ ایک باپ کی آپ زندگی دیکھیں، جو باپ بنے ہوئے ہیں،
جہاں دیکھتا ہے فلاں کا بیٹا یہ چیز حاصل کر رہا ہے، فوراً دل میں خواہش ہوتی ہے میرے بیٹے کو بھی مل جائے، فلاں کے بیٹے کو یہ مقام ملا، میرا بیٹا بھی ایسی کامیابی حاصل کر لے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ جب اولاد ہو جاتی ہے پھر یہ خواہش نہیں ہوتی مجھے بھی مل جائے، پھر فوراً آتی ہے کسی طرح میرا بیٹا بھی یہاں تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں حریص۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ فرماتا ہے حریص علیکم، تمہارے اوپر تمہارے فائدوں کے کام کے لیے ہر وقت لالچ کرتے ہیں، میری امت اس طرح بچ جائے، میری امت اس طرح بچ جائے۔ اس کے بعد بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے حق میں انتہائی مہربان ہیں، انتہائی محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے ہر وقت سفارشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اختیار دیا، آپ چاہیں تو میں بتا دوں آپ کی اتنی امت معاف ہے، آدھی معاف ہے، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ آپ سفارش کر لیں، جس کی آپ سفارش کریں گے اس کو ہم معاف کر دیں گے۔ تو چوتھائی، تہائی یا اس سے آگے بڑھ کر آدھا بہت بڑی مقدار ہے امت کی، لیکن اس میں ایک لمٹ طے ہو گئی ہے، یہاں تک معاف ہے، اس کے آگے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے سفارش کو منتخب کیا ہے کیونکہ سفارش کے نتیجے میں ساری امت کو معاف کرانے کا آپشن میرے پاس میں ہے۔ تو وہ رسول اللہ سے اتنی زیادہ راز و نیاز کرنے والا، اس کے بعد قرآن اس رسول کو کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ایسا لگتا ہے اپنے آپ کو مار لیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان امتوں کے پیچھے، ان لوگوں کے پیچھے جو آپ کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ سنت ہے یا واجب ہے، اس طرح کے الفاظ جن کے زبان پر آئے، اے نبی آپ ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک آیت نہیں ہے، قرآن کو پڑھیں، قرآن جگہ جگہ اپنے رسول کو تسلی دیتا ہے، جگہ جگہ دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول اتنے ہی زیادہ اپنی امت کے حق میں ہمدرد اور اتنی ہی زیادہ الجھن لینے والے تھے۔ اللہ کہتا ہے مار لیں گے، باقی نفسک، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ انداز کیا ہے؟ اللہ تسلی دے رہا ہے۔ کیوں صدمہ ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جہنم کا عذاب ایسے ہوتا ہے۔ معراج کی رات میں آپ کو باقاعدہ دکھایا گیا تھا، اس کے علاوہ اللہ اپنے رسول کو بالکل ایسے ظاہر کر دیتا ہے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ایک جانور بھی اپنے جیسے جانور کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتا، پھر ایک اچھا انسان جس میں انسانیت ہو، اگر انسانیت مر گئی ہے تو معصوم بچوں کے مرنے پر بھی خوشیاں منائی جاتی ہے، انسانیت دل کے اندر نہیں ہے، پوری کی پوری قوم تباہ ہو جائے اس پر جشن منایا جاتا ہے کیونکہ انسانیت مر چکی ہے۔ ایک جانور اپنے جیسے جانور کو تکلیف میں دیکھے تو کڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور ایک انسان اپنے جیسے انسان کو تکلیف میں دیکھے تو خوشی مناتا ہے، تو یہ تو جانوروں سے بدتر ہے۔ اسی کو تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو ایک شکل تو یہ کہ عام انسان کی یہ حالت یا عام جانوروں کی یہ حالت کہ وہ اپنے جیسے جانوروں کو تکلیف میں دیکھیں، انسان اپنے جیسے انسانوں کو تکلیف میں دیکھیں تو پریشان ہو، اور دوسری طرف اللہ کے رسول جس کی محبت کو بھی جن آیت میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ کہتا ہے ایک باپ بھی اپنی اولاد سے کیا محبت کرے گا، اس درجے کی محبت کرنے والا رسول دیکھ رہا ہے کہ یہ آگے، اور یہ امت اس آگ میں جا رہی ہے۔ اب وہ امت کے لیے روتا ہے، اب وہ تڑپتا ہے، اب وہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ امت کا مسئلہ ہے۔ آپ پوری سیرت کو، پوری اسلامی تاریخ کو کھنگال کر کے دیکھیں کہ اسلام پر سب سے زیادہ احسان کس شخص کے ہیں جس کو اسلام کی توفیق نہیں ملی؟ اسلام پر، اللہ کے رسول پر سب سے زیادہ احسان اگر کسی کے ہیں خواجہ ابو طالب کے ہیں، اللہ کے رسول کے سگے چچا ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے انہوں نے کی ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے صاف اعلان کر دیا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری دشمنی میں جو سامنے آئے گا میں دیکھوں گا، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلا ہے۔ آپ کا چچا ایک وقت کی روٹی آپ کی وجہ سے چھوڑ دے گا، ساری زندگی آپ کو تانے دے گا۔ 3 سال مکے کے لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایک گھاٹی کے اندر قید رہے ہیں ابو طالب،
اور جو جو مصیبتیں آئی ہیں سب سے پہلے مکے کے لوگ ابو طالب کو اپنے سامنے پاتے ہیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابو طالب نے ہر محاذ پر آپ کے لیے قربانی دی ہے، ہر میدان میں آپ کے لیے تکلیفیں جھیلی ہیں، آپ کی وہ معاونت، آپ کی وہ مدد کی ہے جو کسی نے نہیں کی، آپ نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ ابو طالب کو آپ سے کیا ملا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنم کے نچلے حصے میں تھے، اللہ نے اپنی رحمت کی اور اب ان کو سب سے کم عذاب اگر کسی جہنمی کو ہوگا تو انہیں ہوگا، سب سے کم ہوگا۔ آپ غور کریں، کس کو؟ اس رسول کے چچا کو جو ساری امت کے لیے پریشان ہیں۔ آپ غور کریں، ایک وہ شخص جو ایک قوم کا رہبر ہو اور وہ یہ کہے کہ پوری قوم کو میں ایک چیز دے رہا ہوں، تو وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ میں اپنی اولاد کے لیے کیوں نہ کروں؟ جب میں ساری قوم کے لیے یہ کر رہا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے کیوں نہ کروں؟ وہ شخص کہتا ہے جو دنیا کے اندر چھوٹی چیز کا کنٹرول رکھتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو پوری امت مسلمہ کے لیے 1400-1500 سال تک آنے والی امت کے لیے پریشان ہے، اور اس پریشانی میں ایک چچا اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، اس ہمدردی کرنے کے باوجود وہی شخص جہنم کے اندر ہے۔ تو اللہ کے رسول کو صدمہ ہوتا تھا، بہت روتے تھے، بہت پریشان ہوتے تھے، ان کی زندگی میں بہت سمجھایا، ان کی زندگی میں ہر طرح سے ان کو حق بات پہنچانے کی کوشش کی۔ آخر میں جب موت کا وقت آیا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک مرتبہ کان میں کہہ دو، اللہ سے میں آپ کی سفارش کر کے بچا لوں گا۔ لیکن وہی بیٹھے ہیں وہ لوگ جو برے دوست تھے، جو برے ساتھ دینے والے لوگ تھے، کہنے لگے کہ ابو طالب اب موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے ہو۔ یہ غیرت ان کی جگائی جا رہی ہے، ان کے اندر جاہلیت کی وہ حمیت جگائی جا رہی ہے۔ نتیجہ اس حالت میں گئے ہیں کہ ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف میرے اور آپ کے ایمان کے لیے انتھک محنت کرنے والے رسول اور ان رسول کے صحابہ کی جماعت، اور ان سب کے ان محنتوں کے نتیجے میں ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ایک طرف ہمارے اوپر رحمت ہے، اور اس رسول کا سگا چچا ایمان کی توفیق سے محروم ہیں۔ جب یہ رسول کی الجھنیں اللہ نے دیکھی تو فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت آپ کا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے اپنے فریضے کو نبھایا ہے، آپ نے ہمدردی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، آپ نے نصیحتوں میں کوئی کمی نہیں کی ہے، آپ نے حق پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ ہدایت ملے گی یہ نہیں فیصلہ ہم کرتے ہیں، اس لیے آپ کا کام پورا ہوا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس شخص کو ہدایت نہیں ملی، اب اللہ ہمیں کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ہدایت کا مل جانا، میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں اتنے لوگوں کو زکوٰۃ دیتا ہوں، میں اتنے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، یہ ساری چیزوں پر جب فخر جتانے کی بات ذہن میں آئے تب کہو علی ما ہداکم، اللہ نے ہدایت دی تھی، اللہ نے موقع دیا تھا، اللہ نے توفیق دی تھی۔ کتنے مالدار، کتنے امیر، کتنے دولت مند، کتنے طاقتور ہیں جو ان سارے کاموں کے کرنے کے باوجود لوگوں کی گالیاں کھاتے ہیں، کنجوس اور بخیل شمار کرائے جاتے ہیں، بدبخت اور بد عمل، بد کردار، بد کیریکٹر کے خطاب سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ نے ان سب سے بچا کر کے آپ کو صحیح راستہ دیا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اسی لیے حکم ہے جب عیدگاہ آئیں، جب نماز عید کے لیے آئیں تو تکبیر کہتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آپ کی زبان پر ہو۔ واپس جا رہے ہیں تو اللہ کی تکبیر آپ کی زبان پر ہو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ کہتا ہے سورۃ الحجرات میں یمنون علیک ان اسلموا، اسلام لے آئے تو احسان جتاتے ہو، ہم اے رسول تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، تیری باتوں کو ہم نے قبول کیا ہے تو احسان جتاتے ہو۔
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ احسان جتا رہا ہے کہ اس نے توفیق دی ہے، اللہ کی توفیق تھی تمہیں چنا ہے، اللہ کی توفیق تھی اپنا کام کرنے والا تمہیں بنایا ہے۔ شیخ سعدی کا ایک شعر ہے، منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت۔ احسان جتا رہا ہے کہ تو بادشاہ کا خادم ہے، بادشاہ کے کام کرتا ہے، احسان جتاتا ہے، اس کے خدمت کرنے کے لیے لاکھوں لوگ لائن میں لگے ہیں، تو احسان سمجھ اس نے ان لاکھوں میں سے تجھے چنا ہے۔ تو ایمان کی توفیق اللہ کی رحمت ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، اس لیے اس کمال پر یا اللہ کے اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو بات شروع میں عرض یہ کی، روزے کا اللہ نے حکم دیا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ عید کے لیے جب اللہ نے کہا تو فرمایا لعلکم تشکرون، تمہارے اندر شکر آئے۔ عید کا تیوہار دیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم اپنے لیے کچھ نہ کچھ تیوہار رکھتی ہے، ہر قوم کے لیے کچھ نہ کچھ خوشی کے دن ہیں، ہمارے لیے خوشی کا دن یہ ہے۔ کون سا دن؟ جو اللہ کے رسول کی پیدائش سے جڑا، جو کسی بڑے صحابی کی پیدائش سے جڑا، جو پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کی پیدائش سے جڑا۔ اللہ نے ہماری خوشی کو کسی تاریخ سے نہیں جوڑا ہے، اللہ نے ہماری خوشی کو ہمارے اعمال سے جوڑا ہے، ہمارے اعمال سے، کہ آپ کیا کر کے آئے ہو، جو کر کے آئے ہو اس پر خوشی مناؤ۔ دو عیدیں اللہ نے رکھی ہیں، ایک یہ جو ہم ابھی منا رہے ہیں، یہ عید رمضان المبارک کے بعد آ رہی ہے، اور ایک عید وہ ہے جس کو ہم بقرعید کہتے ہیں، وہ حج کے بعد آ رہی ہے۔ یعنی تمہیں اللہ نے روزوں کا موقع دیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، 2 رکعت پڑھو۔ تمہیں اللہ نے حج کی توفیق دی تو 2 رکعت پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ بتانا کیا ہے کہ نعمت وہ نہیں جس کو آپ نعمت سمجھتے ہو، نعمت وہ ہے کہ آپ کو اللہ اپنے قریب کر لے، اللہ آپ کے ذہن کی، دماغ کی، دل کی صفائی کر دے۔ اگر دل و دماغ کے اندر تکبر بھرا ہے، اگر دل و دماغ کے اندر بغض بھرا ہے، اگر دل و دماغ کے اندر حرص اور لالچ بھرا ہے، تو آپ کے پاس کتنی دولت ہے وہ آپ کی وبال کا ذریعہ بنے گی۔ اور آپ کا دل صاف ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، اس کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، تو یہ چیز آپ کے لیے رحمت ہے۔ تو رحمت اصل میں وہ کہ اللہ آپ کے ذہن کو، آپ کے دل و دماغ کو پاک صاف کر دے، وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گن گن کر کے رکھنے لگیں۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، عید کی مناسبت سے اللہ نے ہمیں یہاں اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق دی۔